السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ غسل کرنے کا مسنون، صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے۔ آئیے جانتے اس ویڈیو میں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو آخر تک بنے رہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ دوستو غسل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ ہے کفایت کرنے والا طریقہ، دوسرا ہے مکمل اور مسنون اور صحیح طریقہ غسل کا۔ تو کفایت کرنے والا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، یعنی حیض یا نفاس یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، یعنی جنابت کی حالت میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، حیض کی حالت میں حیض سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، نفاس کی حالت میں نفاس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، پھر کھلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، پھر سارے بدن پہ پانی ڈالنا اور سارے بدن کو ملنا تاکہ کسی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ کفایت کرنے والا طریقہ ہے۔ یہ مکمل مسنون صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ کفایت کرنے والا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غسل کافی ہو جاتا ہے، یعنی غسل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے غسل کرے، سارے بدن کو پانی پہنچائے، کھلی بھی کرے، ناک میں بھی پانی ڈالے، نیت بھی کرے، نیت ضروری ہے غسل کے ساتھ، نیت بھی کرے اور کھلی بھی کرے، ناک میں بھی پانی ڈالے اور سارے بدن کو پانی بھی پہنچائے، تو اس طریقے سے بندہ کا غسل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ المائدہ کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر آپ لوگ جنابت کی حالت میں ہو، جنوبت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کسی ناپاکی کی حالت میں ہو، تو فَاطَّهِرُوا، پاکی حاصل کرو، پاکی حاصل کرو۔ تو اس کے ساتھ اور کچھ نہیں فرمایا کیسے حاصل کرو، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے اگر اسی طریقے سے کوئی بندہ غسل کرے تو اس کو پاکی حاصل ہو جاتا ہے، وہ مکمل پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسنون مکمل صحیح طریقہ یہ نہیں۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ غسل کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، یعنی حیض یا نفاس یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو جنابت سے، حیض کی حالت میں ہو تو حیض سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، اگر نفاس کی حالت میں ہو تو نفاس سے، سب سے پہلے یہ کرنا۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، اور 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا جب، تو اس کے بعد پھر بدن کے جس جگہ پہ غلاظت ہے، گندگی ہے، جو جگہ بدن کے جس جگہ پر گندگی ہے تو اس گندگی کو دھونا۔ پھر اس کے بعد مکمل طور پر وضو کرنا، یعنی جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جس طرح ہم نماز کے لیے مکمل طور پر وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرنا۔ پھر اس وضو کرنے کے بعد سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور اس کو ملنا، جڑوں تک پانی پہنچانا، یعنی ملنا اس کو تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کسی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد سارے بدن پہ پانی ڈالنا 3 مرتبہ، لیکن وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے دائیں طرف پہ 1 مرتبہ پانی ڈالنا، اس کو صحیح طریقے سے ملنا، پھر بائیں طرف پہ پانی ڈالنا، ملنا، پھر دائیں طرف پہ پانی ڈالنا، پھر بائیں طرف پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملنا، سارے وجود کو ملنا۔ اس طرح 3 دفعہ پورا کرنا پانی سارے وجود پہ، تو سارے بدن پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ تو یہ غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ بتایا، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے، اور اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ مجھے بھی ثواب مل سکے، آپ کو بھی ثواب مل سکے اور سارے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ سکے، اس سے کوئی بے خبر ہو تو باخبر بھی ہو سکے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔